اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی عذاب سے بچ جائے، ہماری زندگی میں ٹھاس بن جائے، ہماری زندگی میں اللہ رب العزت خوبصورتی عطا فرمائے، تو آپ قرآن کے ان جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ انسان کی ساری زندگی چلتی رہتی ہے ایویں ایک دن اچانک آ کر کوئی تخنی لگا دیتا، وہ کہتے ہیں نا کہ تیلی لگا دیتا ہے، تو جب وہ تیلی لگ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ سارا گھر چل جاتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا، یعنی عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس۔ جب قرآن نے یہ بات کہہ دی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی پختہ بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب رہی بات کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب ایک عورت ایک مرد کا لباس بن جائے تو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے اس لباس کی شان کیا رکھی ہے۔ جب ایک مرد کسی عورت کا لباس بن جائے تو آپ بتائیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اس کو یہ مرتبہ دی ہے، کس قدر اس کو عظیم رتبے سے نوازا ہے کہ لباس آج کل تو اللہ ماشاء اللہ، اور جھگڑے بھی زیادہ باتوں کے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑے، میاں بیوی میں نچاتی جھگڑے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی چلتی رہتی ہے ایویں ایک دن اچانک آ کر کوئی تخنی لگا دیتا، وہ کہتے ہیں نا کہ تیلی لگا دیتا ہے، تو جب وہ تیلی لگ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ سارا گھر چل جاتا ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ توجہ سے ضرور سنیے گا تو آپ کی انشاءاللہ یہ باتیں فائدے مند ہوگی۔ آپ اس بات پر غور کریں، ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ پہلا بیٹا ہوتا ہے زندگی ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے زندگی ٹھیک ہے، تیسرا ہوتا ہے زندگی ٹھیک ہے، چوتھا ہوتا ہے زندگی ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان پر فضل کیا، اپنی مہربانی کی، تو اللہ نے 5واں بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ نے ان کو 5واں بیٹا عطا کر دیا۔ جب 5واں بیٹا عطا کر دیا تو ایک ہمسائی کو باہر سے عورت آ جاتی ہے، اس کے پاس آ کر کہتی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، مبارک ہو بہن، آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے جی خیر مبارک، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ نے چار بیٹے پہلے دیے اور 5واں اب عطا کر دیا۔ وہ کہتی ہے خیر مبارک، اللہ نے مجھے پہلے 4 دیے تھے، اب 5واں بھی دے دیا، یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جتنا بھی۔ تو اب آنے والی کیا کہتی ہے، تو آپ بتائیں آپ کے خامد نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ آپ کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا، آپ کو کوئی تحفہ دیا، کوئی تحائف دیا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، گھر کا نظام جو ہے اچھا چل رہا ہے، اللہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، میرا خامد سارا دن محنت کرتا ہے، میرے بچے پل رہے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، بچوں کا نظام چل رہا ہے۔ اگر وہ عورت یہاں پر اکتفا کر دیتی ہے، یہاں پر اختتام کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جو بھی اللہ دے رہا ہے بہت اچھا دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب وہ آنے والی کیا کہتی ہے، ہاں نہیں مجھے تو میرے خامد نے جب میرے بیٹا ہوا تھا نا، میرا بیٹا یہ فلاں والا بیٹا، تو مجھے فلاں چیز تحفے میں دی، جب فلاں بیٹا ہوا تھا تو مجھے یہ چیز تحفے میں دی، جب فلاں بیٹا ہوا تو مجھے یہ چیز تحفے میں دی۔ اب یہ 2-3 چیزیں گنوا دیتی ہے، تو اگرچہ وہ عورت واقعاتاً نسلی ہوتی ہے، نسلی سے مراد کہ اگر اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس مقام اور رتبے کو سمجھتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کا رشتہ اگر جانتی ہے، اس کو سمجھتی ہے، تو پھر تو وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ تمہارا جو نصیب تھا وہ اللہ نے تمہیں دیا، جو ہمارا نصیب وہ اللہ نے ہمیں دیا، تو پھر وہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہاں یہ تو بات بالکل ٹھیک اس نے کہی ہے، کہ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہاں نہیں مجھے تو اب مجھے 4 بیٹے ہوئے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، 5واں ہو گیا۔ پھر ساڈے پنجابی دا ایک محاورہ کہ کہندی ہے نا، پتر ہی جمن والے پاسے دھیان رکھیا دا، کھان والے پاسے کوئی نہیں دھیان رکھی دا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، پھر وہ جناب وہ دل دے اندر قدورت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے دل میں جو نفرت بڑھتی ہے کہ ہاں پہلا بیٹا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، 5واں ہوا، میرے شوہر نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کی پہلی رات صبح اٹھ کر سہیلیاں پوچھتی ہیں کہ پہلی رات کی دلہن کو، ہاں بتائیں تمہارے شوہر نے تمہیں رات کو تحفے میں کیا دیا تھا؟ تو بعض جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ پردے پا جاتی ہیں، جو ناسمجھ ہوتی ہیں وہ اپنے راز کھول دیتی ہیں۔ تو بہرحال اب آپ اسی بات سے حساب لگا لیں کہ وہ عورت آئی ہے، عورت آ کر اس کو کہہ گئی ہے کہ میرے خامد نے تو مجھے فلاں بیٹے کی پیدائش پر یہ دیا، فلاں بیٹے کی پیدائش پر، اب وہ اس کے دل میں
قدورت پیدا ہو گئی، یہ خیالات آنے شروع ہو گئے، ہاں مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، شام کو خامد آئے گا، شوہر آئے گا، اس کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، آپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، مجھے یہ چاہیے تھا، وہ دے دیا، پھر وہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ آہستہ 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 نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو مٹانے کی کوشش کریں، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیسے ختم ہوگا؟ جب ہم قرآن کی اس نص کو سمجھ جائیں گے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ نے قرآن میں یعنی عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس اللہ رب العزت نے لباس قرار دیا ہے۔ تو لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ صوفے کرام، ائمہ کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ لباس کا کام ہوتا ہے کہ 3 خوبیاں ہر لباس میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا، انسان کے جسم کے ہر دبے کو، ہر نقش کو، ہر عیب کو چھپا دینا، جسم کے ہر عیب کو چھپا دینا، یہ لباس کا پہلا کام ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہوتی ہے نا، انسان کے وجود کو سردی اور گرمی سے لباس بچاتا ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے نا، وہ ہے انسان کے جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے انسان کا لباس۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اللہ رب العزت خوشیاں عطا کر دے، بہاریں عطا کر دے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن کی اس نص کو سمجھ کر ہمیں واقعتاً ایک دوسرے کا لباس بننا ہوگا۔ اگر ہم لباس نہیں بنیں گے تو پھر ہماری زندگی کی لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔